إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ان دو جگہوں سے میں نے تھوڑے تھوڑے حصے تلاوت کیے ہیں اور ان دونوں جگہوں پر جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا اگر کوئی اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہترین چانس آ گیا ہے اور یہ ہر سال آتا ہے۔ ہر سال ایک مہینہ یہ سنہری موقع اللہ رب العزت ہمیں مہیا فرماتے ہیں کہ بدل جاؤ، اپنے آپ کو بدل جاؤ، یا یوں کہہ لیں کہ سدھر جاؤ۔ ہمیں اللہ ہر سال پورا مہینہ دیتا ہے۔ اگر اب بھی نہ سدھرے اس رمضان جیسے مبارک مہینہ میں بھی اپنے آپ کو نہ سدھارا تو پھر کب سدھاریں گے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، آدمی نے کسی پہ غصہ کھا کے گالی دینا چاہا لیکن رک گیا، بریک لگا لی۔ اور یہ بریک کیا چیز ہے؟ کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر یہ رویہ اس مہینہ میں طے کر لے کہ میں نے یہ مستقل رکھنا ہے تو تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلنا چاہتی۔ اس مبارک مہینہ میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کل کلا کو آدمی چارپائی پر پڑا ہوا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہے، پاؤں کام نہیں کر رہے، آنکھیں کھلی ہیں، سانس لے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی زبان سے کچھ بول سکتا ہے، دماغ سے سوچ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس لاچاری کی حالت میں وہ کیا کر پائے گا۔ ایسی حالت کبھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نوجوان آدمی سمجھے کہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے سامنے عمر پڑی ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یار تمہاری ابھی عمر پڑی ہے۔ کوئی عمر نہیں پڑی کسی کی۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ آدمی بیمار، لاچار،
چارپائی پہ پڑا، اب کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، میں نے تو ان کے ساتھ صلح نہیں کی، میں نے تو کبھی حلال کھانے کی سوچا ہی نہیں، حلال کھانے کی فکر کبھی کی ہی نہیں، میں نے اور تو اور میں نے تو اپنے رب کے ساتھ بھی بگاڑے رکھی ہے، اب میں کیا کروں؟ ایسی لاچاری کی حالت میں پہنچنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ہمارے اندر کوئی ایک نہیں، میں آپ سارے گناہوں سے پاک اور مبرہ اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم ترین قوم کہیں وہ امت، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی گناہ سے پاک نہیں تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ زنا کا واقعہ ایک دو پیش آئے، چوری کے واقعے ایک دو پیش آئے، تہمت کے واقعے پیش آئے، یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا گیا۔ جب وہ اتنا مقدس زمانہ، اتنے پاک باز لوگ بھی گناہ سے بری نہیں تھے تو ہم کیسے ہو سکتے؟ ہر کوئی گناہگار ہے، اور ہر کسی کو اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کیا کیا ہے، کس کس گناہ کا ارتکاب میں روز کرتا ہوں، کس کس گناہ کا ارتکاب میں ہفتے میں مہینے میں ایک مرتبہ ضرور کرتا ہوں۔ یہ بہترین اور سہانا موسم آیا ہوا ہے، اس موسم میں ہی کم از کم گریبان میں جھانک لیجئے، اس موسم میں ہی اپنے آپ کو سدھار کی لائن پہ چلا لیجئے۔ اور ہمارے سامنے کوئی ایک نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ سنن نسائی میں ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بڑا ہی مبارک ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ نے اس رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتیں سمیٹو، اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ رکھو۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں ہے ابواب الجنہ، کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے سدھارنے کا۔ شیطان بڑے کھلے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ، وہ ہر کسی کو بہکاتے ہیں، لیکن جب وہ بند ہیں تو ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ میں ایک بہترین چانس ہے، سنہری موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ شیطان بند ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، ایک مہینہ ٹریننگ کر لیں۔ اگر ہم نے ایک مہینہ یہ ٹریننگ کی، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور بچا لیا، تو اللہ رب العزت نے روزے کا جو اصل فلسفہ یا حکمت بتائی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور آگے دو لفظوں میں روزے کی حکمت اور فلسفہ بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ایک مہینہ ہم اس انداز سے گزار لیں تو یقیناً متقی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنائے گا۔ فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ہی اللہ کی ایک رات ایسی ہے
جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ 20ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہے، 1000 مہینے سے، 83 سال اور 4 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس کی خیر و برکت اور بلائی سے محروم ہو گیا وہ حرمہ نصیب انسان ہے، محروم انسان ہے۔ وہ رات بھی اب قریب آ گئی۔ یہ بات ہر مرتبہ کہی جاتی ہے کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے۔ کل کی بات ہے، پچھلا رمضان گزرا تھا، ہم یہ باتیں کر رہے تھے، آج نیا رمضان آیا اور وہ بھی آدھا نکل گیا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمیں اتنا لمبا یا اتنی لمبی بچھا کے نہیں سونا چاہیے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ہماری تو صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کو 200 سال زندگی دے، ایسا ہوتا نہیں آج کل۔ ویسے اللہ تو دے سکتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ سال، 125 سال، 125 سال، 100 سال، 125 سال، یہ بہت لمبی زندگی ہے۔ میرا خیال ہے 200 والی 300 والی بات کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، اس مہینہ سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایک غلطی نہیں ہے، ہمارے یہاں بڑی غلطیاں ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے جو انقلاب لانا ہے، جو تبدیلی لانی ہے، ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے اور آج کل تو ہماری بہنوں میں سے بھی، بیٹیوں میں سے بھی بہت سے لوگ تمباکو نوشی کرنے لگ گئے۔ یہ شیشہ جو ہے تمباکو نوشی ہے نا، پہلے صرف مردوں میں ہوتا تھا، آج کل کھلے عام لڑکیاں بھی شیشہ پی رہی ہیں۔ یہ رمضان بہترین ہمارے پاس مہینہ ہے، بہترین موقع ہے کہ یہ شیشہ، یہ سگریٹ، یہ سگار، یہ چرٹ، یہ بیڑی اور پتہ نہیں سگریٹ، یہ تمباکو کن کن چیزوں میں، ایک اور منہ میں جو رکھی جاتی ہے نسوار، ان سب چیزوں سے ہم اس مہینے میں جان چھڑا سکتے ہیں یا نہیں؟ شیطان کا بھی کیا کرے، آخری دم مولانا اذان کہہ رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا ہے، کہتے ہیں یہ اذان ختم ہونے تک تو چانس ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں برتن ہے، وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہ کس کو برتن بنائے ہوئے ہیں؟ یہ اس چیز کو برتن بنائے ہوئے ہیں جس کی فجر کی نماز تک نہیں بلکہ شام تک بدبو ختم نہیں ہوگی۔ یہ بہترین موقع ہے کہ فجر سے لے کے ٹھیک ہے آخر دم تک آپ پیتے رہے۔ ابھی کل کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا، اذاعت القرآن سعودی عرب کا ریڈیو ہے، اذاعت القرآن کریم، اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی چلتی رہتی ہے، سوال جواب بھی آتے ہیں روزانہ سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے، اور سعودی عرب کے چھوٹی کے علماء اس میں جواب دیتے ہیں، صبح 9 بجے اور شام 9 بجے سوال جواب کا پروگرام۔ کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ شیخ اگر کوئی آدمی اپنا روزہ ہی سگریٹ سے افطار کرے تو کیا افطار ہو جائے گا؟ حد ہو گئی ہماری، حماقتوں کی انتہا ہے۔ ایک چیز پہلے ہی حرام ہے جسے آپ پیتے آ رہے ہیں، اس سے جان چھڑائیے، بجائے اس کے کہہ رہا ہے کہ اگر میں روزہ ہی سگریٹ سے کھولوں تو کیا روزہ افطار ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا 2 کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، ایک حرام کھانے کا اور ایک حرام کے ساتھ روزے جیسی عبادت کو افطار کرنے کا۔ یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے
اس قسم کے پاگل اور مجنون لوگوں میں سے نہ بنے۔ پی بھی رہے ہیں تو آج ضرور دل میں سوچئے کہ کیا کر رہے ہیں۔ دولت کو آگ لگا رہے ہیں، صحت کو آگ لگا رہے ہیں، منہ سے ہر وقت بدبو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مولی، گندنا چھوٹے شلگم کی طرح کا ایک چھوٹا شلگم کہہ لیں، مولی، گندنا، لہسن اور پیاز، ان میں سے کوئی چیز حرام ہے؟ مولی، پیاز، لہسن، گندنا کو چھوڑ ہی دیجیے آپ درمیان سے کہ ہمارے عام معروف نہیں ہے یہ لفظ، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان میں سے کوئی چیز کچی کھا کے آئے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانسان، فرشتوں کو بھی اس سے اذیت پہنچتی ہے جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے۔ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو پینے والے سے تو میرے خیال اذیت نہیں پہنچے گی، تو ایک ہی ہم نوالا ہم پیالہ ہے، لیکن جو نہیں پیتا اس کے پاس آدمی تیسری جگہ بھی کھڑا ہوگا نا، اس کو اس کی بدبو پہنچ رہے گی اور وہ پریشان رہے گا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، یقین مانے کہ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے گئے، جس جگہ میں سجدے گیا وہاں کوئی مہربان نماز پڑھ کے گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس جگہ وہ سجدہ پورا کیا، اور اگلی رکعت میں جتنا سرک سکتا تھا، یہ سنتی فرض جماعت نہیں تھی، سرک گیا اور مجھے ایسے تھا جیسے کہ قے آ جائے، اتنی بدبو۔ حلال چیزیں ہیں ان کو کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتا، اور یہ سگریٹ کو حلال کبھی کسی نے کہا ہے؟ میں سخت فتوے دینے کا عادی نہیں ہوں، سگریٹ کو تمام سعودی علماء اور برے صغیر پاک و ہند کے بے شمار علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اس فتوے کو نرم کر لیجیے، حرام سخت مان لیتے ہیں، اس کو ذرا نرم کر دیے۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے ملک تو وہی ہے نا، کیا کبھی کسی عالم نے کہا ہے کہ حقہ سگریٹ حلال ہے؟ کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ مکروہ ہے۔ اور مکروہ کا معنی کیا یار، مکروہ چہرے والا آج مل گیا، یہ ہے مکروہ۔ جس سے نفرت کرنی چاہیے، جس سے نفرت ہونی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ جسے ساری دنیا کا ہر عالم کم از کم مکروہ کہے، اسے پیتے ہی مسجد میں داخل ہو رہے ہو، تھوڑا سا سوچیں۔ ہمارے سامنے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین موقع ہے کہ ہم صبح تقریباً 4 بجے، آج کل 4 بجے سے نیچے وقت اتر آیا ہے، 3:57-56 پر اذان ہو جاتی ہے، اور آ کے مغرب کی اذان کب ہو رہی ہے؟ 6 کے پاس۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ روزہ کتنے گھنٹے کا ہو گیا؟ کیلکولیشن تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا، یہ کون سا اتنا مشکل سوال میں نے پوچھ لیا؟ 14 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں میں سے پیچھے کیا بچ گیا؟ 10 گھنٹے۔ 14 گھنٹے جس کے بغیر ہم زندہ بچ سکتے ہیں، کیا اگلے 10 گھنٹوں میں نہیں بچیں گے؟ 14 گھنٹے ہم نے صبر کر لیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندے تھوڑا سا سوچو، اپنی دولت کو ضائع کرنا، اپنی صحت کو برباد کرنا، اپنے باہر والوں کو چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو اذیت میں مبتلا رکھنا۔ بیوی سگریٹ نہیں پیتی اور یہ شوہر ہے، کہاں جائے گی بیچاری وہ؟ بیٹے بیٹیاں گھر میں ہیں، ان میں سے کوئی سگریٹ نہیں پیتا اور یہ ان کے درمیان میں بیٹھ کے پیتا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اپنے پورے گھر والوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، فرشتوں کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 14 گھنٹے کی ڈیلی کی ٹریننگ سے ہم فائدہ اٹھائیں اور یہ سگریٹ چھوڑ دیں؟ ہے کسی میں ہمت؟ ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سگریٹ پینے والے، لیکن نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بتاؤ کون ہمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے۔ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی سگریٹ نوشی کرنے والا نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ آج اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ آج مغرب کی نماز روزہ افطار کریں گے، لیکن جیسے سگریٹ کے بغیر دن گزارا ہے ایسے ہی آئندہ زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اس قسم کا عہد کرنے کی توفیق تھا۔ کوئی برا ہے تو نہیں ہے نا؟ مالی فائدہ، جانی فائدہ، طبی فائدہ، اخلاقی فائدہ، ہر اعتبار سے فائدہ۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمیں ایک عہد یہ بھی کر لینا چاہیے، باتیں تو بہت عہد کرنے والی لیکن جتنی ممکن ہوں گی وہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک عہد یہ بھی کر لینا چاہیے کہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، باقی نمازیں ہم نہیں پڑھتے، رمضان کے مہینہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ رمضان کی برکت ایسی ہے کہ بڑے بڑے بھی رمضان میں کچھ کر لیتے ہیں، خاص طور پر یہ جو پہلا عشرہ ہے، اب دوسرا عشرہ ختم ہونے کو آ گیا نا، دوسرے عشرے کے وسط میں ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن پہلا عشرہ الحمدللہ مسلمان بہت نمازیں پڑھتے ہیں، دوسرے میں کم ہو جاتے ہیں۔ پہلے عشرہ میں آپ کو مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی، خاص طور پر تراویح میں آخری صف تک مسلمان کھڑے۔ دوسرے عشرے میں دیکھیں آدھے تک صفیں رہ گئی، مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی زور ہو گیا، بس ٹھیک ہے پڑھ لی ہے۔ بہرحال اس رمضان کے مہینہ میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم آپ سب پکے نمازی بن جائیں۔ میں نے کہا کہ اللہ سے میری دعا ہے۔ میں تو ویسے اردو پنجابی قسم کا کوئی ایسے مشکل الفاظ میں نہیں بولتا۔ ہمارے بنگالی بھائی یہاں ہیں نہیں اور مجھے بنگالی آتی نہیں، دعا پر تو آمین کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے نمازی بنائے، 5 وقت کے نمازی کبھی کبھی والے نہیں، ایک ہیں کبھی کبھی والے، ایک ہیں 8 کے نمازی جمعہ 7 دن پرواہ نہیں، 8ویں دن صاف ستھرے کپڑے، زبردست ٹوپی استری کی ہوئی، تیار ہو کے جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور یہ پچھلی نمازیں کون پڑھے گا؟ ہفتے میں کتنی نمازیں ہیں ٹوٹل؟ ہفتے میں دن کتنے ہیں؟ ہفتے میں دن ہیں 7، 8 کہا جاتا ہے، لیکن جمعہ 8 بنتا ہے، کیونکہ جمعہ پلٹ کے آئے گا تو 8واں دن ہوگا، 7 نہیں۔ یہ تو طے ہے نا۔ 35 نمازیں ہیں ایک ہفتے کے اندر، ٹھیک ہے؟ 35 میں سے 34 چھوڑی ہوئی ہیں اور 35ویں کے لیے بڑا تیار۔ اللہ تعالیٰ اس کی حرص میں اور اضافہ کرے، یہ 35 کی 35 ہی پڑھا کرے۔ کوئی 8 کے نمازی، کوئی 360 کے نمازی، وہ عید کے دن آتے ہیں، بڑے زبردست، دور دور تک خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، خوشبو میں نہا کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید تک پہنچائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ہمیں اللہ رب العزت نے نہ ہم سے 360 والے پسند کیے ہیں، نہ 8 والے پسند کیے ہیں، نہ 61 والے پسند کیے ہیں۔ وہ بھی ہے نا، 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی نمازی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن آج وہ ان کے ساتھ جا رہا ہے، آج وہ نماز کے لیے ان کے ساتھ نکل رہا ہے کہ بھائی میں اکیلا، شرم آ رہی ہے، یہ سارے نکل کے میں اکیلا بیٹھا رہوں۔ یہ 61 کے نمازی کہ جب کہیں پھنس گئے تو نماز پڑھ لی، اور ایک ہے کھاٹ کے نمازی، وہ جنازہ پڑھتے ہیں
اور کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے جنازے میں پہنچ جاتے ہیں. جنازے میں شرکت کرنا بہت ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قرات، اور جو جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دفن تک بھی چلا جائے اسے 2 قرات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبل احد. جبل احد جتنا اگر کوئی اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرے جتنا ثواب اس کو ہوتا ہے اتنا جنازہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ بھائی وہ سونا لینے نہیں آیا، وہ صدقے کھاتے نہیں آیا. یہ اس لیے آیا ہے کہ آج اگر میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا کل میرے ابا فوت ہوں گے، ان کا بھی کوئی آدمی نہیں آئے گا. یہ اپنے ابا کے لیے سواریاں اکٹھی کر رہا ہے. اس طرح نہ کریں. نمازی بنے ٹھاٹ کے. 5 وقت کا نمازی جو آدمی کبھی کبھی پڑھتا ہے وہ بھی آج عہد کر لے کہ نہیں ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور یہ کبھی کبھی والا کھاتا جو ہے یہ ہم نے چھوڑ دینا ہے. اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا سیکھے. روزے میں ہم یہ کر رہے ہیں نا، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کرتے کرتے رک جاتے ہیں، پھر آدھی پونی کر لیتے ہیں. روزہ کھولتے ہی پھر تو کھاتا کھل گیا نا کہ اب کون سا روزہ ہے. ایک آدمی کسی کی غیبتیں کرنے لگتا ہے اور اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ تھوڑا خاموش، ہاں تو آپ بات کر رہے تھے، اور اسے لقمہ دیا اور پھر سے چل دوڑا. کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے، کسی کا کچھ کر رہا ہے. غیبتیں ہمارے یہاں بہت ہوتی ہیں. رمضان کے مہینہ میں کم از کم دن کے وقت ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ صرف ہمارے پیٹ کا نہیں بلکہ روزہ ہماری زبان کا بھی ہے. اور یقیناً روزہ زبان کا، کان کا، آنکھ کا اور پیٹ کا اور اپنے ہاتھ کا، یہ ساری چیزوں کا روزہ ہونا چاہیے. ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، مار پیٹ نہیں. زبان سے گالی گلوچ، جھوٹ اور غیبت نہیں. کانوں سے بری باتیں، گانے وانے یہ وہ سننا اور غیبتیں سننا یہ بھی نہیں. اب یہ نہ سمجھیں کہ کئی نوجوان وقت کو کاٹنے کے لیے ٹائم کل کر رہے ہیں. وقت کاٹنا ہی ہو گیا نا، کل کرنا، قتل کرنا. وقت کو قتل کرنے کے لیے یا وقت کاٹنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے ٹیلی ویژن کھولا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے. لیپ ٹاپ کھولا ہے، اس کے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اب کیا کیا کچھ آ رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. ٹیلی ویژن پر تو پہلے کچھ محدود چیزیں آیا کرتی تھیں، آج تو وہ بات نہیں رہی. لیپ ٹاپ کھولیں، دنیا بھر کی غلاظتیں، دنیا بھر کی گندگیاں موجود ہیں. اپنے وقت کو کم کرنے کے لیے، اپنا وقت کاٹنے کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کا احترام کریں. اور رمضان کے مہینے کا احترام زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پیٹ سے، ہر چیز سے احترام کرنا ہوگا. اور ہمارے ایک ساتھی نے، میں نے ایک دن پہلے بھی بات کہی تھی، آج پھر کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آدمی اگر اپنی آنکھ کو پاک رکھے، بات غور سے سن لیں، چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی قیمتی. اپنی زبان کو پاک رکھے، اپنی آنکھ کو پاک رکھے، اپنے کان کو پاک رکھے، اپنے پیٹ کو پاک رکھے. 5ویں بات جب انہوں نے کہی تو یقین مانے کہ انتہائی تعجب انگیز، لیکن سننے کے بعد پتہ چلا کہ انتہائی ضروری. اور وہ کیا تھی؟ اپنے موبائل کو پاک رکھے. تعجب والی بات نہیں ہے. موبائل کو پاک کیا رکھنا؟ موبائل کو پاک رکھے، موبائل میں غلط سلط ویڈیوز لوڈ نہ کرے. ہوتے ہیں یا نہیں؟
غلط سلط جتنے کلپس ہیں، ویڈیوز ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، وہ اپنے موبائل کو ان سے پاک رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدمی متقی ہو جاتا ہے اگر یہ 5 کام کر لے، اور یہ بہت زبردست بات ہے۔ رمضان کے مہینہ میں تو کم از کم اس کی تیاری کر لیں نا۔ ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم رمضان کے مہینہ میں ان 5 کاموں کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں، اور اگر یہ 5 کام ہم کر لیں تو سمجھیں کہ ہم انشاءاللہ متقی بن گئے۔ جو اللہ نے رمضان کے روزے سے ہمیں بنانا چاہا ہے، لعلکم تتقون، وہ ہم بن جائیں گے۔ زبان سے جھوٹ بولنا عام حالت میں بھی منع ہے، رمضان میں بھی منع ہے۔ دن میں منع ہے تو کیا رات میں جائز ہو جائے گا؟ رمضان میں، غیر رمضان میں، دن کے وقت، رات کے وقت، روزے کی حالت میں، غیر روزے کی حالت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نہیں، بلکہ روزہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے، اور اللہ کو اس کے صرف کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے۔ آج موقع ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تو کھلا کے آ جائے گا نا، عید پہ تو عید مبارک، عید مبارک ہم ان کو کر لیتے ہیں جن کو سال بھر بھی ہم نے کبھی یاد نہیں کیا۔ عید تو آئے گی انشاءاللہ، یہ کام رمضان کے اندر کرنے کا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں اپنے رشتہ داروں میں جن سے ہماری رنجشیں بنی ہوئی ہیں، ناراضگیاں بنی ہوئی ہیں، ہم ان کو منا لیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان اپنے بھائی سے ناراض نہ رہے، اور ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ الذی یبدأ بہما بالسلام، الذی یبدأ منہما بالسلام، ان دونوں میں سے، اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ دور ہے ٹیلی فون کیجئے، قریب ہے مل لیجئے، آتے جاتے نہیں ملنا، جا کے مل لیجئے، صلح کر لیجئے۔ رمضان کے اس مبارک مہینہ میں اپنے اندر یہ بھی ایک چیز ضرور لائیے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں یہ انقلاب تو عموماً ہوتا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ میں میرا خیال ہے بہت شاذ لوگ ہوں گے جو قرآن نہ پڑھتے، بہت شاذ و نادر، نہیں تو عموماً لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ پورا سال تو رکھا ہوا تھا بڑی دور، لیکن رمضان میں اتار لیتے ہیں، جھاڑ کے اس کا غلاف وغیرہ اچھی طرح چھٹک پھٹک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ قرآن کریم کو اس طرح نہیں کہ کبھی کبھار رمضان میں یا کبھی کبھار، قرآن کریم کا ایک ورد، قرآن کریم کا ایک ذکر، قرآن کریم کی ایک روزانہ کی چھوٹی بڑی مقدار طے کر لیں۔ کبھی چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو چھوٹنے پر رنج ہو، چھوٹنے پر آپ کو تکلیف ہو کہ میرا آج ورد قرآن جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، نہیں تو 2 صفحے، 4 صفحے، 6 صفحے، 8 صفحے، 10 صفحے، جس کو جتنی توفیق ہے یا جس کو جتنا وقت ملتا ہے اتنا قرآن کریم کو ضرور دیں، کیونکہ قرآن کریم ہماری زندگی کا نظام ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور اگر یہ کہا جائے نا کہ میں نے خود یہ جملہ کہا ہے کہ اگر جتنی کسی کو توفیق اور جتنا وقت ملے، اگر کوئی کہے کہ وقت نہیں ملتا تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ ہمیں بہت سارے کاموں کے لیے بہت وقت ملتا ہے، غلط کاموں کے لیے تو ہمیں بہت وقت ملتا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ لمبے لمبے سیریل دیکھیں گے، دیکھتے چلے جائیں گے، بڑا وقت ضائع کریں گے، اور کوئی ایک کام نہیں ہے، اس طرح کے غلط کاموں کے لیے وقت ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان سے جان چھڑائے اور ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دے۔ ہم جتنا بھی ہو سکے روزانہ قرآن کریم کا، خاص طور پر
تلاوت کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے ساتھ پکا کریں، اور رمضان کے مہینہ میں ایک تبدیلی یہ بھی لائیے کہ جو جیب کو ہمیشہ اوپر سے دبا کے رکھتے ہیں نا، اس کو تھوڑا کھلا چھوڑیں، کم از کم رمضان میں تھوڑا کھلا کر دیں۔ چاہیے تو یہ کہ سال بھر فقیر دیکھا ہے، محتاج دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی محتاج ہے، 4 پیسے، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ اب 500 کا نوٹ ہی نکال کے اس کو دیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ کم از کم 100 ہی اسے دیں، آپ کے پاس 5 ریال کا نوٹ ہے وہ دے دیجئے، 1 ریال ہے وہ بھی دے دیجئے، آپ دیتے رہیں گے، عادت بنے گی، اللہ بڑے بڑے نوٹ دے گا، وہ بھی دینا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو 1 کے بدلے میں 10، 10 کے بعد 70 اور 70 کے بعد 700 قرآن کریم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی اللہ نے مثال کیا دی ہے؟ کمثل حبہ، 1 روپیہ خرچ کیا، گویا کہ 1 دانہ اس نے خرچ کر دیا، اس دانے میں سے انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 خوشے نکلے، 1 دانہ کے زمین میں بویا، 7 خوشے نکلے، 7 کونپلوں اوپر 7 خوشے لگ گئے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانہ۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ مثال دی۔ آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے 1 دانے کو 100 دانے کے برابر ثواب بنا کے دے رہا ہے۔ اور پھر یہاں بات کو ختم نہیں کر دیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، 700 گنا، 1400 گنا، 2100 گنا، وہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی راہ میں 1 کھجور کا دانہ، کوئی چھوٹی سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے دستے مبارک، دائیں دستے مبارک میں لیتا ہے، دائیں دستے مبارک میں لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں۔ اللہ کے ہاتھ قرآن کریم میں ثابت ہے، اللہ کے ہاتھ حدیث شریف میں ثابت ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں۔ یہ کیوں فرما دیا؟ کیونکہ اللہ ہر قسم کے عیب، کمی، کوتاہی سے بری ہے، ہمارے دونوں ہاتھوں میں فرق ہے نہیں، اس میں جو قوت ہے اس میں نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اسے اپنے دانے ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دانے ہیں، یعنی اس کے ہر ہاتھ میں قوت ہے، کسی میں کمزوری چونکہ عیب ہے، اور عیب نام کی کوئی چیز اللہ کی ذات میں ہے نہیں۔ اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو، کسی نے بچڑا رکھا ہو، قربانی کرنا ہے، بکرا رکھا ہو، مینڈا رکھا ہو، تو کتنا پیار سے اس کو پالتے ہیں، نہلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس کھجور کے دانے کو، چھوٹی سی اللہ کی راہ میں صدقہ کی گئی چیز کو اپنے ہاتھ میں بڑھاتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں بڑھاتے بڑھاتے وہ کتنا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ جیسا۔ اللہ رب العزت چھوٹی سی چیز اللہ کی راہ میں دی گئی کو اتنا بڑھاتا ہے کہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، یعنی اتنا اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں موجود ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا، ہمارے ایک مولانا نے ترجمہ کیا ہے اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ بات سمجھنے میں آتی ہے یا نہیں، ترجمہ تھوڑا پرانا ہے، زیادہ اردو چونکہ روز بروز ترقی کر رہی ہے نا۔ اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے، یعنی سود کو ختم کرتا ہے، سود کے پیسے کو تباہ کرتا ہے، سود کے پیسے کو بندے کے ہاتھ سے ایسے نکال دیتا ہے کہ اسے ہوش بھی نہیں کہ پیسہ نکل رہا ہے، اور حرام پیسہ کمائیں تو وہ واقعی اسی طرح نکلتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، بیوی بیمار ہوئی، لاکھوں گئے،
بچہ بیمار ہو گیا، لاکھوں گئے، آئے تھے لاکھوں بڑے مزے سے، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں بن رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے لاکھوں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سود کا مٹ مارتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھانے کی مثال دے دی کہ ایک ذرہ، ایک قطرہ، ایک دانہ پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ اس رمضان کے مہینہ میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں جتنا بھی ممکن ہو صدقہ دیں، اور صدقہ دینے کی ہم عادت ڈال دیں۔ اور جھوٹ کے بارے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث تو بڑی واضح فرمائی نا کہ بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اگر جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ اور ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھیں ہے تو بڑی بات نا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ نَعَمْ، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فقیل لہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور بخیل تو بہت ہے نا، کچھ بخیل تو ایسے ہیں کہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، نہ بیوی پر خرچ کرتے ہیں، نہ بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا پیسہ کہاں لے کے جائیں گے؟ مرتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا کہ بینک بیلنس کے ساتھ جا رہا ہے؟ بینک کا کوئی نمائندہ کوئی رجسٹر لے کے ساتھ جا رہا ہو؟ قبرستان تک تین چیزیں جاتی ہیں، مال، عیال یعنی بال بچہ، اور اعمال۔ تین چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، وہاں کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی رشتہ دار کبھی قبر میں ساتھ لیتا ہے؟ کوئی بیوی بڑا پیار کرتی ہے؟ نہیں۔ شوہر بڑا پیار کرتا ہے؟ نہیں۔ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، نہیں۔ وہاں کوئی رشتہ دار نہیں رہے گا، اور جو مال ان کی جیبوں میں ہے وہ بھی واپس لے کے گھر آ جائیں گے۔ وہاں رہیں گے صرف اعمال۔ پیسہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں گیا، ساتھ وہی جائے گا جو ہم نے یہاں خرچ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ جو بکری آج اللہ کی راہ میں ذبح کی، صدقہ کرنے کے لیے دی، اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں سے کچھ نہیں بچا، سوائے ایک، غالباً حدیث میں ہے کہ سوائے ایک کتف کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پسند تھا یہ دستی کا گوشت، ایک کتف کے سوا باقی کچھ نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا باقی سارا کچھ بچ گیا ہے سوائے کتف کے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ ہمارے لیے بچ گیا، ہمارے آخرت میں کام آئے گا، یہ تو ہم کھا جائیں گے اور بات ختم ہو گئی۔ اور میں سارا بچ گیا ہے سوائے اس کے جو آج ہمارے گھر میں ابھی باقی ہے، لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں، ہمارا بچا اور ہوتا ہے، وہاں بچا ہوا اور تھا۔ فرمایا کہ کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ تو چھوٹی جی بات ہے نا، ہم تو چلتے پھرتے جھوٹ کے پلندے لگائے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا کیا مومن جھوٹا؟ صاحب ہمیں مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بخیل ممکن ہے، بزدل ممکن ہے، لیکن مومن جھوٹا کبھی نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں ایک ٹریننگ یہ پکی کر لیں کہ چھوٹی وجہ بڑی وجہ، چھوٹا فائدہ بڑا فائدہ، چاہے کچھ بھی ملتا رہے، جھوٹ کبھی زبان پہ نہ آئے۔ جھوٹ کو ہمیشہ جو ہے اپنے آپ سے دور رکھیں، صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے جو فائدے باقی ہیں ان سے قطع نظر۔ ایک فائدہ حدیث میں آیا ہے، اور حدیث بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ، جسے یہ اچھا لگے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کا رزق زیادہ ہو جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا رزق اللہ زیادہ کر، ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں زیادہ رزق دے،
اے اللہ ہمیں رزق زیادہ دے اور ہمیں دل بھی وہ دے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو. ہمیں یا اللہ دولت عثمان دے اور ساتھ دل عثمان بھی دے دے. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ رزق زیادہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہے جسے یہ اچھا لگے کہ اس کا رزق زیادہ ہو جائے، وَأَن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے. عمر لمبی اور رزق زیادہ یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری ہیں. لمبی عمر کی تو ہر آدمی خواہش کر رہا ہے نا. ہم جو ریٹائر کے قریب ہیں 60 اور 70 ہے نا عمر، تو 70 والے تو ریٹائر ہو گئے نا پکے. کبھی کسی اس ریٹائرمنٹ والے آدمی سے پوچھو کہ بھائی خلاص اب معاملہ ختم ہے، تو وہاں تو ختم والی ابھی بات ہی نہیں. کہا میں تو ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دولت زیادہ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ دو چیزیں چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کرے. خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، تایا کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے. اور ماں باپ یعنی باقی رشتہ داروں کے نام لیے ہیں، یہ دو نام نہیں لیے کہ ماں اور باپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا. ایسے لوگ موجود ہیں نا کہ ماں باپ کے ساتھ کٹی کی ہوئی ہے، جو بچے کٹی کرتے ہیں نا، ماں باپ کے ساتھ کٹی کر کے بیٹھا ہے، اور سبب کیا ہے؟ بیوی. اگر ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو بیوی راضی نہیں رہ رہی، کہتا ہے ٹھیک ہے ماں باپ رہیں نہ رہیں اب تمہیں تو رکھنا ہے نا. بلکہ کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، لیکن جس نے یہ بات کہی ہے اس کی بات میں تو بڑی جان ہے. کہتا ہے کہ اگر آخرت میں جنت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو. آخرت میں جنت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو، اور دنیا میں جنت چاہیے تو میرا خیال پتہ ہوگا آپ سب کو، آخرت کی جنت چاہیے تو ماں باپ کی، دنیا کی جنت چاہیے تو بچوں کی ماں کی. آخرت کی جنت چاہیے تو اپنی ماں کی خدمت کرو، اور دنیا کی جنت چاہیے تو بچوں کی ماں کی خدمت کرو، یا اس کا ساتھ دو یا اس کے ساتھ رہو. یعنی بیوی کو خوش رکھو گے تم دنیا میں خوش رہو گے، ماں باپ کو خوش رکھو گے آخرت میں خوش رہو گے. ہم آخرت کی پھر پرواہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہی لائن لگ گئی کہ بس بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ کو چھوڑا ہوا. کئی لوگوں نے بیوی کی وجہ سے نہیں، ایسے ہی کوئی نہ کوئی ناراضگی بنائی ہے، باپ کو چھوڑا ہوا ہے. کسی نے ناراضگی بنائی ہوئی ہے، ماں کو چھوڑا ہے. کئی ماں باپ دونوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. دنیا کا سب سے نادر رشتہ، سب سے انتہائی نادر، جو کہیں نہیں مل سکتا دوبارہ. بیویاں مل جاتی ہیں، بچے بھی مل جاتے ہیں، کیا کبھی ماں باپ بھی مل سکتے ہیں؟ ماں باپ دنیا میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، وہ ختم ہو گئے، دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے. دوسری جو باپ بیوی کر کے لے آئے تو ماں تو نہیں ہوگی نا. انگریزوں نے بھی اس کے ساتھ سٹپ کا لفظ لگا دیا ہے کہ وہ سٹپ مدر ہے. باپ ہے، ماں نے رشتہ دوسرا کر لیا، وہ سٹپ فادر ہے. یعنی سوتیلا اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اصلی ماں باپ دوبارہ کبھی نہیں ملتے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تو آپ کی عمر بھی بڑی ہوگی اور آپ کا رزق اور دولت بھی زیادہ ہوگا. اور یہ معاملے سارے عزم بالجزم کے ساتھ پکی نیت کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبدیلی لانی ہے. اگر نیت پکی کر لیں گے تو مدد اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے، میں یہ چھوٹی سی ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حدیث ہے قدسی، یعنی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. آپ ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منہ ذراعا، بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف پوری ذراع کتنا ہوتا ہے؟ یہ
میں اس کی طرف پوری ذرا چل کے آتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک ذرا چل کے آتا ہے تقربت منہ باعا او بوعا، بندہ میری طرف رضا چل کے آتا ہے میں اس کی طرف با، یہ با جتنا بھی کوئی آدمی کر سکے، یعنی بندہ تھوڑا سا چلتا ہے میں اس کی طرف بہت زیادہ چلتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، بندہ میری طرف چل کے آ رہا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں اس کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں، یعنی آپ دل سے اللہ کی طرف ایک مرتبہ چلنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کی اس آمد کو کس پیار سے قبول کر رہا ہے۔ آپ ایک بالشت وہ ایک ذرا، آپ ایک ذرا وہ ایک با۔ اور ارشاد فرمایا فاستعن باللہ اولا واخیرا، اگر اللہ رب العزت کی طرف آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اس مبارک مہینے میں ہم نے اپنے اندر انقلاب لانا ہے، اور جتنی بری عادتیں ہیں، جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ان کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، ہمیں ان سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ سہو آنے پر، یہ الٹا کہاں سے آپ نے سلسلہ شروع کر دیا؟ سجدہ سہو نماز میں ہوتا ہے، قرآن میں نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آتا ہے، اسی وقت کرنا ہوتا ہے، یہ بعد میں کر سکتے ہیں۔ یہ سجدہ تلاوت جو ہے، سجدہ صاحب کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، نماز میں کوئی بھول گیا اسے سجدہ صاحب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب سجدہ آتا ہے کسی جگہ اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت اسی وقت کریں تو بہت اچھا، اور اگر اسی وقت نہیں کرتے آپ تھوڑا بعد میں کر سکتے ہیں، کر لیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ کوئی نہیں۔ کئی لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ آگے سجدہ صاحب آ رہا ہے، قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، نقصان ہو گیا یا نہیں؟ اب کب موقع ملے گا قرآن کھولنے کا، پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، اس وقت سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، کوئی اتفاق سے نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، پھر کسی وقت پڑھ کے کر لینا، یا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ سجدہ تلاوت کیا، اور بعض مرتبہ آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، آیت تلاوت ہے لیکن سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا واقعہ مشہور ہے، ممبر سے اترے، سجدہ تلاوت کیا، پھر ممبر پہ جا کے اپنا خطاب شروع کر دیا، اور کسی دوسرے موقع پر نہیں اترے، خطاب جاری رکھا، اور لوگوں کو کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہاں سجدہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سجدہ ہے، لیکن ہم کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے۔ تو جائز ہے کہ آپ سجدہ نہ کریں، اور سنت ہے، ثواب ہے کہ آپ سجدہ کر کے گزریں۔ والد کے فوت ہو جانے کے بعد دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے باپ کی عمر میں، مثلا باپ کے 4 بیٹے 2-4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا باپ کی عمر میں فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اس بہو کے لیے اگر دادا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے 1/3 میں سے، لیکن ڈائریکٹ ان کا حصہ نہیں ہے۔ وراثت میں ان کا حصہ ہے جو مرنے والے کی وفات کے موقع پر موجود ہے، جو اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔